الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف نماز والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، 3 دسمبر سن 2021 عیسوی ہے اور ہجری کے مطابق آج 27 ربیع الثانی 1443 ہجری ہے۔ گزشتہ 4 جمعوں میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ مزید بھی ابھی کافی سارے عنوان ان پر تھے، انشاءاللہ پھر بیان ہوں گے۔ اسی ہفتے میں میرے بھائی غلام یزدانی عرف گڈو صاحب کی سب سے بڑی صاحبزادی بڑی سخت علیل ہوئی، ہسپتال لے کر گئے، یہاں تک کہ دماغ کی وینوں کا مسئلہ بن گیا۔ آج کل ہر آدمی، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، پریشان ہے۔ آج بھی میرے اپنے سکے چچا جان حاجی محمد جمیل صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چچا جان، بعض اوقات انسان مسائل کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، وہ تو اور ہی ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے۔ چاہے صحت کا معاملہ ہو، چاہے یہاں تک کہ روحانی معاملہ اور کئی معاملات میں آدمی ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن جب توکل تو علی اللہ کرتا ہے، اللہ عز و جل کی ذات پر توکل کرتا ہے، وہ آدمی صبر و شکر میں آ کر اور اللہ پاک اس کی مدد کرتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ سب کچھ کرنے والا وہ ہے۔ اور بعض اوقات آدمی بیمار ہوتا ہے، دل میں آتا ہے کہ یہ بیماری مجھ پر آ گئی، لیکن جب آدمی یہ سوچے کہ یا اللہ وہ نظام بھی دور نہیں کہ موت بھی آنی ہے، بے بس بے کس، یعنی کہ لوگوں کے سامنے پڑا ہوا ہوں گا،
اور لوگ غسل دیں گے، وہ بھی تو سارے معاملات دور نہیں، قریب ہے نا۔ موت کس سے مخفی ہے؟ موت نے ولیوں کو نہ چھوڑا، کتب اور ابدال غوث کو نہ چھوڑا، موت یہاں تک کہ نبیوں کے دروازے پر بھی آئی۔ اب اس میں کیا عمل ہونا چاہیے؟ کل میرے پاس تقریباً مجھے 9 سال حضرت مولانا عبدالحمید صاحب نے محنت کی تقریریں سکھائیں۔ ان کی عادت ہے کہ اکثر یہ مجھے بھی فون کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی فون کرتے ہیں، سلام دعا کے بعد پہلا لفظ یہی کہ کیا 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ کوشش تو کرتے ہیں کہ پوری ہو جائے، ہم مولویوں سے چھوٹ جاتی ہے، کوشش پھر بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ پر نادم تو ہوتے ہیں اگر نماز چھوٹ جائے کہ غلط ہوا، صحیح نہیں۔ تو استاد عبدالحمید صاحب کہنے لگے کہ حبیب دیکھو، جب آدمی بچہ امتحانات دیتا ہے تو امتحان میں اگر ایک پرچے میں بھی سپلی لگ جائے یہاں تک کہ اس کا پورا سال ضائع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو پرچے کو حل کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو فرما رہے تھے کہ اگر آدمی نے 4 نمازیں پڑھی، ایک رہ گئی، یہاں تک کہ اس کے سپلی تو لگ گئی نا۔ اور اسی طرح کہہ رہے تھے کہ قرآن حکیم بھی پڑھنا فرض ہے، کیا تلاوت ہو رہی ہے؟ اور کل بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈھیر ساری صورتیں تو ایسی حفظ ہونی چاہیے جیسا کہ سورہ یاسین ہے۔ اس سورہ شریفہ کو تو لازمی حفظ کرو، اور قرآن حکیم کی 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کی فضیلت مختلف۔ یوٹیوب پر ایسی چیزیں بھی دیکھا کرو نا جس سے کچھ معلوم ہو۔ جب سے اللہ پاک نے دنیا بنائی، نماز معاف نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ان پر بھی نماز تھی، نبیوں پر بھی تھی اور امت پر بھی تھی۔ اور ایک چیز یاد رکھنا کہ مجھ پر اور آپ پر تو 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز۔ یہ بھی یاد رکھنا ہمارے آقا پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ ہمارے آقا پر وہ 6ٹھی نماز کون سی؟ تہجد کی نماز۔ ہمارے لیے نوافل ہیں، حضور کے لیے فرض تھی کہ ہر نبی نے کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑی۔ امام الانبیاء کی عادت تھی عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، آرام کے بعد پھر بھی نوافل میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ معاملہ ایسا ہوا جبریل امین آ گئے۔ پچھلی رات ہے، تقریباً رات کے 2 یا 2:30 بجے کا ٹائم ہے، جبریل امین نے آ کر بیدار کر دیا اور اللہ کا قرآن سنا دیا۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کالی کملی اوڑھنے والے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں اٹھو، وضو کرو، یہاں تک کہ میری حضور میں سجدہ کرو۔
پتہ یہ چلا کہ اللہ عز و جل کو پچھلی رات کی عبادت کرنا بھی بڑا پسند ہے. امام الانبیاء کو اٹھایا گیا لیکن آپ نے شور شرابہ نہیں کیا، آہستہ سے سارے کام کرتے رہے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اکثریت یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی مسجد نبوی میں ادا کیا کرتے تھے. نماز تو فرض ہوئی تو معراج والی رات میں، اس سے بھی پہلے کتابوں میں آتا ہے امام الانبیاء یہاں تک کہ 2 نمازیں ادا کیا کرتے تھے، ایک فجر کی اور دوسری عصر کی. ایک مہینہ غار حرا میں چلے جاتے اپنے رب العالمین کی یاد میں، ایک مہینہ گزار دیا کرتے تھے. قرآن حکیم میں بھی موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آ جاؤ 30 دن کے لیے، 30 راتوں کے لیے یہاں تک کہ کوہ طور پر آ جاؤ، میری عبادت کرو. 30 دن کے لیے، 30 راتوں کے لیے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی بلا لیا گیا. لیکن قرآن حکیم پڑھ کر دیکھو کہ اسی نبی کو آرڈر ہوا کہ 10 راتیں اور بھی لگاؤ. کوہ طور پر رات اور دن اکیلے ہیں، خلوت میں ہیں، اور یہاں تک کہ 40 راتیں اللہ عز و جل کی حضور میں عبادت کی ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے. امام الانبیاء کے بارے میں آتا ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا کر دے دیتی، یہاں تک کہ کھجوریں بھی، پانی کا مشکیزہ بھی دے دیا کرتی تھی. امام الانبیاء شہنشاہ کائنات غار حرا میں اللہ کی حضور خلوت میں ایک مہینہ گزار دیا کرتے تھے. نماز بھی ادا ہو رہی ہے غار حرا میں، یہاں تک کہ اللہ کی حضور میں سجدے ہو رہے. آج کا میرا جو عنوان ہے وہ یہی ہے، عذاب اور نماز. نماز نہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوں گے، اچھے بھی برے بھی. جو میں نے خطبے میں آیات پڑھی، بڑا عجیب اعلان آ گیا، آوازیں تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا جو میرا بندہ ٹھنڈ اور گرمی میں، بارش میں، می اور جھڑ میں، یہاں تک کہ اندھیری کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ٹھنڈ اور گرمی میں ٹھنڈے پانی سے، یہاں تک کہ ٹھنڈ میں بھی وضو کر کے میری حضور جو کھڑا ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگو میں اس نمازی سے اتنا راضی ہو گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگو میرا دل کرتا ہے میں اس کا منہ چوم لوں. اللہ عز و جل منہ چومنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کا چہرہ چومنے کے لیے. اللہ پاک نے عبادت کو بڑا پسند کیا.
حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کا بیان سن رہا تھا، اس میں آپ نے 3 باتیں بتائی کہ اگر پوری دنیا پر غالب ہونا چاہتے ہو، پوری دنیا کو اپنے سامنے مغلوب کرنا چاہتے ہو تو 3 کام کرو۔ سب سے پہلی بات کی کہ یہاں تک کہ نبی کی امت کی یہاں تک کہ نمازی حالت کو سدھارو۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ کام نماز کے بارے میں اگر کیا ہے تو وہ تبلیغی جماعت نے کیا۔ میں آج ممبر پر بیٹھا ہوں، بیان کر سکتا ہوں، قرآن حکیم کا شدعی بنا، نماز کا شدعی بنا، اس کی وجہ تبلیغی جماعت ہے۔ ان کے ساتھ کہتے ہیں نا صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ مشہور کہاوت ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ یہاں تک کہ عادت جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بدلتی ہے۔ اور میری تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ جہاں بھی جس مسجد میں تبلیغی جماعت آئے تو ان کو ٹائم، ان کو وقت بہت زیادہ دیتا تھا۔ چند مہینوں میں انہوں نے اتنا قابل بنا دیا، میں 6 نمبر بیان کرنے لگ گیا۔ اس کی وجہ کیا کہ صحبت کا اثر۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کی اخلاقی حالت کو بھی سدھارو۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، درود شریف ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس سے آدمی کی یہاں تک کہ اخلاقی حالت بہتر ہوتی ہے۔ اور تبلیغی جماعت کے ساتھ ذرا قریب ہو کر تو دیکھو کہ وہ آپ کی اخلاقی حالت کو کس قدر پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ میرا ایک دوست نادر حسین بٹ، وہ شاگرد بھی تھا میرا، وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ 4 مہینے لگا کر آیا۔ اب گھر میں کیبل ٹی وی کوئی چیز نہیں رکھنے دیتا، اور اس کی داڑھی سنت کے مطابق، اور بڑی بڑی ہستیاں اس کی عزت کرنے لگی۔ کیا وجہ؟ کہ اس کی نمازی حالت اور اخلاقی حالت سدھر گئی۔ پھر اسے نوکری مل گئی، یونیورسٹی کی نوکری جو ملی اس میں اتنا بگڑا کہ داڑھی کا کلین شیو ہو گیا کہ ماحول کے اثر نے پھر برباد کر دیا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ مدرسہ الصادق میں محمود کوٹ میں میں جمعہ پڑھاتا تھا، تو زکریا یونیورسٹی کے کافی سارے نوجوان لڑکے وہاں میرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آتے۔ تو مجھے اخیر گلنار صاحب نے کہا کہ حبیب آپ جو ہے یونیورسٹی کی بس جو ہے اسی پر آیا جائے کرو۔ تو 1-2 مرتبہ میں نے روکا تو ڈرائیور نے تو کچھ نہیں کہا، دوسرا جو اس کا ساتھی تھا اس نے کہا بھئی مولوی کو چڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈرائیور نے کہا نہیں یار بٹھا لو قاری صاحب ہے، کوئی بات نہیں جی، کہاں جانا ہے؟ مدرسہ الصادق میں جمعہ پڑھاتا ہوں، بیٹھے۔ جب اس نے بدتمیزی کی، جو بات کرنا چاہتا ہوں، یونیورسٹی کی لڑکیاں بھی تھے، لڑکے بھی تھے، کسی نے ساتھ نہیں دیا بلکہ حقارت کی نگاہ سے مجھے دیکھنے لگے۔
میں نے پھر جمعے پر بیان کر دیا، میرے ساتھ یوں وقوع ہوا، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ وہاں کے بس ڈرائیور بھی اور کافی سارے ساتھیوں نے، اس نے تو معافی مانگی کہ میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، ورنہ سٹاپ کے علاوہ ان کو بس روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے سٹاپ کی بھی خلاف ورزی کر کے میرے لیے بس روکی، عزت بھی کی اور نماز جمعہ بھی پڑھنے کے لیے آتے رہے۔ کافی سارے ڈرائیور ایسے جو میرے پیچھے جمعہ بھی پڑھتے رہے۔ میری تبلیغ یہی تھی کہ اس سنت رسول کو، چہرے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، اس کی بڑی شان ہے، عزت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ڈاواڈول نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں سنبھالنے والا کوئی اور نہیں ہوتا، حضور کی غلامی سنبھال لیتی ہے، اللہ پاک کی رحمت سنبھال لیتی ہے۔ ورنہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے کس سے مخفی ہے؟ لوگ ایسے لوگ ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، نماز تو بڑی دور کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 3 جمعے لگاتار نہیں پڑھتا فلیس منا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت میں سے بھی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، مدرسوں سے جا کر پوچھ لینا، 3 جمعے لگاتار نہ پڑھنے سے یہاں تک کہ آدمی کو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ ایمان لے کر آنا پڑے گا دین اسلام پر۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، او لوگوں، کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آدمی اسلام میں وہ ہے، اسلام کا معنی سن لو، امن، سلامتی۔ امن میں وہ ہے، سلامتی میں وہ ہے، راحت میں وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ جو نہیں پڑھتا وہ ابھی کفر میں ہے۔ کفر کا معنی ہے نہ ماننے والا، اس نے کب مانا؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، او لوگوں، جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا میرا اللہ بھی بری ہے، یہاں تک کہ میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا مجھ سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، او لوگوں، جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کی پیشانی پر، اس کے ماتھے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر ہوگی ھذا کافر، یہ کافر ہے، نہ ماننے والا۔ دوسری سطر قیامت کے دن لکھی ہوگی یہ اللہ کے حق کو ضائع کرتا رہا، اور تیسری سطر لکھی ہوگی کہ یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے۔ 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت تک کے دن یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہاں تک کہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امتیں موجود ہوں گی۔ آپ اتنے بڑے مجمع میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں، میری امت کے وضو کے اعضاء، منہ اور ہاتھ اور پیر جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ چاند کی طرح چمکیں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ امت کی پہچان بتائی۔ مقام محمود پر سرکار تشریف فرما ہوں گے،
بعض لوگوں کو فرشتے کوڑے مار رہے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں. فرمایا کہ نہیں یہ آپ کے امتی نہیں. کیوں نہیں؟ یہاں تک کہ انہوں نے یہاں تک کہ آپ کے اٹھ جانے کے بعد ایسے رسومات کے پیچھے لگے، دنیا داری کے پیچھے لگے، انہوں نے دین کو اختیار کیا ہی نہیں، قرآن کو مانا ہی نہیں. آج آپ احباب کو دین کا ایک اور رخ بتا دوں، سمجھا دوں تاکہ سمجھ آ جائے بات. یاد رکھنا، کافی سارے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ دین ہمارے تابع ہے. نہیں، یہ ہماری شیطانی سوچ ہے. شیطان ایسی سوچ پر مجبور کر دیتا ہے کہ دین ہمارے تابع ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو دین کے تابع ہونا پڑے گا، پھر کامیابی ملے گی. دین ہمارے تابع نہیں، ہمیں دین کے تابع ہونا پڑے گا. جو تابع ہوگا وہ کامیابی حاصل کرے گا. دین کے تابع ہونا، جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے دین کے تابع ہے، جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے وہ دین کے تابع ہے. قرآن حکیم کی تلاوت میں بھی دین کے تابع ہے. اور قرآن حکیم کی تلاوت میں انعام کیا ملتا ہے، آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. انعامات کی بارش. حدیث شریف میں آتا ہے جو قرآن حکیم کی ایک آیات پڑھتا ہے اس کے بدلے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے ایک محل عطا کیا جائے گا. اتھا بابا جڑے علاقے کو ہاتھ لاؤ، ریٹ ہے زمین دا 4 لاکھ روپے مرلہ، 5 لاکھ، کہیں 10 لاکھ روپے مرلہ، کہیں 12 لاکھ مرلہ. بازار میں، چوک بازار میں جاؤ، دکان کا ریٹ، ایک مرلے کی دکان ہو تو 3-4 کروڑ روپے مرلہ دکان ہے. بھائی عثمان ایسے ہے نا ریٹ. لیکن وہ ادھار کا کھاتا ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں. ایک آیات پڑھنے سے ایک محل اللہ عطا کریں گے، ایسی باتوں کو تو ہم نہیں مانتے. اچھا، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن پڑھے تو صرف مولوی. یہ تو مولوی پر فرض ہے. کسی کو کہہ دیں نہیں حضرت جی نماز پڑھا دو، میں پڑھاونی نہیں آتی. ابے کیوں نہیں آتی؟ اگلا جواب یہ ہونے میں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. سبحان اللہ، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو خود نماز میں کیا پڑھتے ہو بھائی؟ بلکہ نماز پڑھانی آنی چاہیے. جامع مسجد عثمانیہ جنازہ گاہ میں سن 1994 کی بات ہے، وہاں میں خطابت کرتا تھا. تو ایک دن امام صاحب جیسے دیہات کے ہوتے ہیں، عید کا موقع آ گیا، وہ دیہات گھر پیچھے گیا ہوا تھا، جمعے کا دن آ گیا. بڑا مدرسوں میں بھاگے ہم. اس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوئی. نمازیں میں پڑھا لیتا تھا لیکن جمعے کا خطبہ نہیں آتا تھا. ہم سب نے وہاں جمعے کی بجائے ظہر کی نماز ادا کی. 4 رکعتیں سب نے الگ الگ پڑھی، کیونکہ خطبہ نہیں ہوا. خطبہ پڑھانے والا ہمیں کوئی ملا بھی نہیں. اور اللہ عز و جل کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 4 دن 4 راتیں جاگ کر میں نے دن رات محنت کر کے خطبہ یاد کیا کہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے بڑے موقع دیے جمعے پڑھانے کے، کہ بعض اوقات دوست کہیں جاتے، دیہاتی آپ کو پتہ ہے زیادہ تر مسجدوں میں مولانا ہوتے ہیں، حافظ قرآن امام صاحب ہوتے ہیں، وہ میرے ذمہ ڈیوٹی لگا کے جاتے، حبیب ہم جا رہے ہیں، عید کا موقع ہے، بقرہ عید کا موقع یا کوئی اور موقع ہے، جمعہ پڑھا دینا.
جمعہ تو دور کی بات ہے، عام روٹین میں اگر بعض اوقات مسجد میں کوئی نہ ہو، کسی کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، کافی ضعیف العمر اور سنت رسول بھی کافی بڑی تھی، تو میرے دل میں آیا یہ بہت زیادہ اللہ والے ہیں، تو تکبیر کے لیے میں نے کہا حضرت جی آپ پڑھیں، عزت دی۔ آگے مجھے کان میں کیا کہنے لگا کہ حبیب میرے کو تکبیر پڑھنی آتی بھی نہیں۔ بالکل میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اتنے بڑے بزرگ ہو کر تکبیر آج تک نہیں پڑھی۔ کیوں؟ شوق نہیں لگایا۔ جس چیز کی طرف شوق لگاؤ گے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، اسی طرح نماز کی طرف، قرآن کی طرف شوق تو لگاؤ۔ اس لیے کہتا ہے سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، سر جھکا اولے مالک کے سامنے سرخرو تو، سر جھکا، سر جھکانے والے کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اگر سر نہیں جھکایا تو شیطان لعین نے نہیں جھکایا، اور قرآن حکیم میں واضح ہے کہ جو شیطان کے ساتھی بنیں گے میں انہیں سر جھکانے کی توفیق نہیں دوں گا۔ قرآن حکیم میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ اللہ کا قرآن حکیم کہتا ہے کہ میں اپنی پنڈلی مبارک کا قیامت کے دن نور دکھاؤں گا، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو۔ فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، وہ جھکنے نہ پائیں گے۔ فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، جھکنا چاہتا ہے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں پر جھکنے نہیں پائے گا۔ جھکنا چاہتا ہے لیکن ذلیل ہو جائے گا۔ لوگوں نماز کی پرواہ کرو۔ جو لوگ جہنم میں ہوں گے یہاں تک کہ اپنے گناہ کا جو اعتراف کریں گے، بتانے والا کوئی اور نہیں اللہ کا قرآن ہے، 29واں پارہ ہے۔ فرمایا فی جنات یتساءلون، جنتی لوگوں کو کھڑکی دروازہ بنا کر دے دیا جائے گا، وہ جہنمیوں کا حال دیکھیں گے، عن المجرمین، مجرموں کا حال دیکھیں گے اور پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کے قرآن نے آگاہ کیا، ما سلککم فی سقر، اور خان صاحب اور ملک صاحب اور شیخ صاحب اور رئیس صاحب اور فلانے صاحب، اور کیا ہوا، کون سا ایسا گناہ کیا کرتے تھے دنیا میں رہتے ہوئے، ما سلککم فی سقر، جس کی وجہ سے آج تم جہنم میں ہو، وہ گناہ بتاؤ۔ جس گناہ کا سب سے پہلا اعتراف لوگ جہنم میں کریں گے قرآن حکیم نے اس کے بارے میں بتایا۔ قالوا، کہنے لگے، لم نک من المصلین، ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ تھا ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑا جرم، سب سے پہلا جرم
اس لیے کہتا ہے کچھ نہ کی اعمالوں پر اپنی نظر، یوں ہی آ جائے گا ایک دن آخرت کا سفر، آخرت کا سفر آ جائے گا۔ اس لیے کہتا ہے سر بسجود تو ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں پر قابل بندگی نہیں، قائل ہوں، مانتا ہوں، نماز کے بغیر گزارا نہیں، فرض ہے، قرض ہے، لیکن ادا نہیں کرتا۔ آخری بات توجہ سے سننا، بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے حد کر دی اپنے کلام میں، بڑی ٹاپ کی بات سمجھا گئے۔ اگر یہ اشعار پلے باندھ لو تو اس سے بھی آپ کو سبق ملے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ فرماتے ہیں علم نہ لو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے، پتل پلیت سونا نہیں بندا، بھاویں جڑیے لال نگینے، شوم کولو خیرات نہیں ملدی، ہومل پلے مال خزینے، بلے شاہ توحید بل جنت نہیں ملدی، بھاوے ول مریے شہر مدینے۔ کیا کلام میں حد کر دی کہ بلے شاہ توحید بل، یعنی کہ اللہ کی توحید ہے تو قرآن میں، اللہ کی توحید ہے نماز میں، اللہ کی توحید ہے درود شریف میں، کیا ہے اللہ کی توحید؟ اللہم صلی علی، اللہ سے التجا کی جا رہی ہے، گریہ زاری کر رہا ہے کہ ہمارے محبوب پر رحمت بے۔ بلے شاہ توحید بن جنت نہیں ملدی، بھاویں ون مریے شہر مدینے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نمازی بنائے۔ آج کے عنوان کا نام یہی ہے، عذاب اور نماز۔ کوشش کرو کہ 5 وقت کی نماز کی۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر قوم کی حالت سدھارنا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں 3 چیزیں بتائی گئی کہ سب سے پہلے قوم کی نمازی حالت کو بہتر کرو، دوسری اخلاقی حالت کو بہتر کرو، اور تیسری اقتصادی حالت، قوم کی خیر خائی چاہو، ایک دوسرے کے ساتھ لوٹ کھسوٹ والا معاملہ نہ کرو، محبت کرو، اسی میں کامیابی ہے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔